دوپہر کا وقت تھا اور یونیورسٹی کی کینٹین کے باہر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ طلباء اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے اور گپ شپ میں مصروف تھے۔ ظائشہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں اور ایک فائل تھی، آنکھوں میں سنجیدگی اور چہرے پر وہی پرعزم سا تاثر، جیسے دنیا کا کوئی بھی غیر ضروری تعلق اس کے راستے میں نہ آ سکے۔ مڈل کلاس گھرانے کی یہ ذہین لڑکی ہمیشہ اپنی محنت سے سب کو حیران کر دیتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک پختہ عہد بھی چھپا ہوا تھا: امیر لڑکوں سے دور رہنا، ان کی چکنی چپڑی باتوں اور مصنوعی حسن سے متاثر نہ ہونا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہوئے کینٹین کے دروازے کے قریب پہنچی۔ اچانک سامنے سے چند لڑکے زور سے ہنستے ہوئے نکلے۔ ان میں سب سے آگے ایک لمبا، خوش شکل، مہنگے کپڑوں میں ملبوس لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ موجود ساتھی اس کی باتوں پر قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ تھا دارم فاروقی، یونیورسٹی کا مشہور و معروف اسٹوڈنٹ، جس کا نام سن کر سب متاثر ہو جاتے تھے۔ اس کا گھرانہ شہر کے بڑے بزنس مین خاندان میں شمار ہوتا تھا۔ ظائشہ نے اس کی طرف کبھی خاص توجہ نہیں دی تھی، مگر اس کے بارے میں سنی سنائی باتوں نے پہلے ہی اس کے دل میں ایک ناپسندیدگی پیدا کر دی تھی۔ دروازے کے سامنے دونوں کا سامنا ہوا۔ دارم فاروقی تیز قدموں سے نکل رہا تھا اور ظائشہ بھی اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کا وقفہ اور دونوں کا کاندھے زوردار ٹکراؤ ہوا۔ ظائشہ کے ہاتھ سے فائل اور کتابیں نیچے جا گریں، کاغذ بکھر گئے۔ وہ جھک کر اپنے نوٹس سمیٹنے لگی۔ دارم نے ذرا سا جھک کر اس پر نظر ڈالی، مگر پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا مغرور اطمینان تھا، جیسے کوئی اہم بات ہی نہ ہو۔ ظائشہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھر آئے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا: گھٹیا انسان۔ یہ الفاظ اتنے صاف اور بلند تھے کہ قریب کھڑے سب سن سکتے تھے۔ دارم کے قدم رک گئے۔ اس کے ساتھ چلتے دوست حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے دھیرے سے کہا: یار، وہ معمولی سی لڑکی تجھے گھٹیا کہہ رہی ہے۔ دارم نے آہستگی سے پلٹ کر ظائشہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ تیز قدموں سے واپس آیا۔ ظائشہ ابھی بھی جھکی ہوئی کاغذات سمیٹ رہی تھی۔ اس نے سیدھا کھڑے ہو کر کہا: لڑکی، کیا کہا تم نے مجھے؟ ظائشہ نے بغیر کسی خوف یا جھجک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جواب دیا: گھٹیا کہا ہے میں نے تمہیں، کیونکہ تم جان بوجھ کر لڑکیوں سے ٹکراتے ہو اور معذرت کرنا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہو۔ دارم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے لب بھیج گئے۔ وہ غصے میں بولا: شٹ اپ، تم اپنی حد میں رہو۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک کینٹین کے اندر سے ایک آواز آئی: اوہ دارم، ادھر آؤ بیٹا۔ یہ پروفیسر صدیقی تھے، جو دارم کے ڈپارٹمنٹ کے سب سے سینئر اور اس کے پسندیدہ استاد تھے۔ دارم نے ایک لمحہ ظائشہ پر نگاہ ڈالی، جس میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی دھمکی چھپی تھی۔ پھر وہ بلیک چشمے کو درست کرتا اپنے تیز قدموں سے پروفیسر کی طرف بڑھ گیا۔ ظائشہ نے گہرا سانس لیا اور باقی کاغذات سمیٹ کر فائل میں ڈالے۔ اس کے دوست قریب آ گئے۔ کیا ضرورت تھی اتنا کہنے کی؟ وہ کون سا عام لڑکا ہے؟ تمہیں پتا تو ہے وہ کس خاندان کا ہے؟ ظائشہ نے سخت لہجے میں جواب دیا: مجھے پرواہ نہیں، جس کا رویہ برا ہو میں اسے برا ہی کہوں گی، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف دارم فاروقی پروفیسر سے رسمی بات کر رہا تھا، مگر اس کا دماغ اس لمحے میں اٹکا ہوا تھا جو ابھی ابھی گزرا تھا۔ اس کے دوست ایک کونے میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جیسے ہی پروفیسر چلے گئے، ایک دوست نے آگے بڑھ کر کہا: یار، تمہیں پتا ہے نا، اگر تم اس لڑکی کو ابھی سب کے سامنے کچھ کہو گے تو الٹا تم ہی بدنام ہو جاؤ گے، کیونکہ یہاں لوگ ہر حال میں لڑکی کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ دارم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا: تم سمجھتے ہو میں یہ بات بھول جاؤں گا؟ نہیں، لیکن غصے میں کیا گیا قدم نقصان دیتا ہے۔ تم چاہو تو ایسا بدلہ لے سکتے ہو کہ وہ لڑکی زندگی بھر یاد رکھے، دوست نے چالاکی سے کہا۔ دارم نے ابرو اٹھایا: بدلہ؟ ایسا کہ کوئی جانے بھی نہیں؟ اور وہ تڑپ بھی اٹھے۔ دوست نے سر ہلا دیا: بالکل، میں کچھ دن صبر کرو، پہلے اسے سمجھوں پھر کھیل شروع کروں۔ دارم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے۔ کینٹین کے باہر ظائشہ اور اس کے دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں وہ مغرور چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ ایسے لوگ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا ٹکراؤ ایک طوفان کی شروعات۔ دارم فاروقی لان کی طرف جاتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ اس نے مڑ کر دور بیٹھی ظائشہ پر ایک آخری نظر ڈالی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ مسکراہٹ عام نہیں تھی،
یہ اعلان تھی کہ کھیل شروع ہونے والا ہے۔ وہ اپنی کار کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا اور بیٹھے بیٹھے آہستہ سے خود سے بولا، گھٹیا، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور انجن کی آواز کے ساتھ وہ لانگ ڈرائیو پر نکل گیا، مگر اس کے ذہن میں ایک چہرہ تھا، صرف ظائشہ کا، اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ جرأت جس نے اسے براہ راست للکارا تھا۔ اس دن نہ ظائشہ کو خبر تھی، نہ دارم کو، کہ دوستوں کو، کہ یہ معمولی سا جھگڑا ان دونوں کی زندگیاں بدلنے والا ہے، کیونکہ دارم کے لیے یہ اب انا کا مسئلہ بن چکا تھا اور ظائشہ کے لیے ایک نادیدہ جنگ کا آغاز تھا۔ کینٹین والا واقعہ گزرے 2 دن ہو چکے تھے، مگر دارم فاروقی کے دماغ سے وہ لمحہ ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ اسی شام وہ اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے خالی کونے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، لیکن دارم کے چہرے پر سختی اور سوچ کا سایہ تھا۔ اس کے دوست حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ یار، ابھی تک اس معمولی لڑکی کی بات یاد ہے تمہیں؟ دارم نے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، معمولی لڑکی؟ اس نے سب کے سامنے مجھے گھٹیا کہا۔ یہ میرے لیے انا کا مسئلہ ہے۔ احمد جو ہمیشہ عملی مشورہ دیتا تھا بولا، تمہیں براہ راست بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سیدھا جواب دو گے تو بات پھیل جائے گی اور تم ہی غلط ثابت ہوگے۔ ہمیں کھیل کو ذرا مختلف انداز میں کھیلنا ہوگا۔ دارم نے نظریں تیز کی۔ کھیل؟ کیسا کھیل؟ احمد نے مسکرا کر کہا، نفسیاتی کھیل۔ اس کے اعتماد کو ہلاؤ، اس کے آس پاس کے حالات بدل دو اور پھر خود کو ہیرو بنا کر اس کے سامنے پیش کرو۔ دارم نے چند لمحے سوچا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پہلا قدم کیا ہوگا؟ حمزہ فوراً بولا۔ اس کا بیگ اکثر ڈیسک پر کھلا رہتا ہے، کوئی دن ایسا ہو جب وہ کلاس میں نہ ہو اور باہر نکلی ہو، ہم اس میں سے اس کے نوٹس اور آئی ڈی کارڈ غائب کر دیں گے۔ دارم نے میز پر انگلی بجائی، زبردست، اس کے لیے پریشانی پیدا کرو کہ تو پھر میں ہی نجات دہندہ بن کر سامنے آؤں گا۔ اگلے دن موقع ہاتھ آ گیا۔ ظائشہ لائبریری سے نوٹس کاپی کر رہی تھی اور اس کا بیگ کلاس روم میں کرسی پر رکھا ہوا تھا۔ حمزہ اور ایک اور دوست وہاں گئے۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بیگ کھولا، فائل اور آئی ڈی کارڈ نکالا اور خاموشی سے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ سب کچھ اتنی صفائی سے ہوا کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ شام تک ظائشہ کو پتہ چل گیا کہ اس کی اہم فائل اور کارڈ غائب ہیں۔ وہ ڈپارٹمنٹ کے ہر کونے میں ڈھونڈتی رہی، دوستوں سے پوچھتی رہی، لائبریری، کینٹین، حتیٰ کہ گیٹ آفس تک چلی گئی، مگر کچھ نہیں ملا۔ اگلے دن بھی اس کی تلاش جاری تھی۔ کلاس میں آدھی توجہ پڑھائی پر اور آدھی چیزوں کو ڈھونڈنے پر تھی۔ اس کی دوست ہنا نے کہا، شاید تم گھر پر چھوڑ آئی ہو؟ ظائشہ نے سر ہلایا، نہیں، کل صبح یہی بیگ لے کر نکلی تھی اور ہر چیز اسی میں تھی۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت دارم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کے ایک نسبتاً سادہ علاقے کی طرف گیا۔ وہ پہلے ہی پتہ کر چکا تھا کہ ظائشہ کہاں پر رہتی ہے۔ ایک درمیانے سائز کے پرانے مگر صاف ستھرے گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ اس نے بیل بجائی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس، خوش شکل مگر سنجیدہ چہرہ دارم نے ادب سے کہا، السلام علیکم سر، میں یونیورسٹی سے آیا ہوں۔ انہوں نے قدرے حیرانی سے پوچھا، جی فرمائیے۔ دارم نے ہاتھ میں پکڑی فائل اور کارڈ آگے کیا، یہ مجھے کل یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا کے قریب ملے ہیں۔ اس پر نام پڑھا تو سوچا فوراً مالک تک پہنچا دوں۔ ظائشہ میڈم آپ کی بیٹی ہے نا؟ ان کے چہرے پر فوراً شکر گزاری چھلکنے لگی۔ جی جی، وہ تو پچھلے 2 دن سے پریشان ہے بیٹا، اندر آئیے۔ دارم کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ کمرے میں سادگی مگر صفائی تھی۔ ایک میز پر کچھ کتابیں اور اخبار رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ادھیڑ عمر شخص چائے اور بسکٹ لے کر آئے۔ بیٹا، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کل کے زمانے میں کون اتنی محنت کرتا ہے کہ کسی چیز کو گھر پہنچا دے؟ دارم نے مسکرا کر کہا، سر یہ تو میرا فرض ہے، کل کا انتظار نہیں کیا کیونکہ سوچا آپ کی بیٹی زیادہ پریشان ہوگی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ظائشہ اندر آئی۔ وہ صاف طور پر حیران رہ گئی جب اس نے دارم کو وہاں بیٹھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں کینٹین والا واقعہ لوٹ آیا۔ یہ آپ یہاں؟ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ دارم نے بالکل نارمل لہجے میں جواب دیا، جی آپ کی چیزیں واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے فائل اور آئی ڈی اس کی طرف بڑھائے۔ ظائشہ نے فائل پکڑ لی مگر اس کی آنکھوں میں شک کی جھلک تھی۔ یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ پارکنگ ایریا کے قریب گری ہوئی تھی، شاید آپ کے بیگ سے گر گئی ہوں، دارم نے نرمی سے کہا۔ ظائشہ نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ اس کے والد نے بات سنبھالنے کے انداز میں کہا، بیٹا تمہیں شکریہ کہنا کافی نہیں، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ مہمان کو عزت دی جائے۔ کچھ رسمی بات چیت کے بعد دارم نے اجازت لی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار ظائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی پر وہ جانتا تھا کہ اس کا پہلا قدم کامیاب گیا ہے۔ پچھلے دن کے واقعے کے بعد ظائشہ کے دل میں ایک ہلکی سی الجھن سی پیدا ہو گئی تھی۔
کینٹین والا مغرور لڑکا جو اسے نظر انداز کر کے چلا گیا تھا اب اس کے گھر آ کر اس کی گمشدہ چیزیں لوٹا گیا۔ شک اپنی جگہ موجود تھا لیکن ساتھ ہی والد کے مثبت تاثرات نے اسے بڑھانے سے روک دیا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے لان میں عائشہ اپنی دوست ہنا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسی وقت دارم ہاتھ میں کافی کے 2 کپ لیے قریب آیا۔ ہیلو عائشہ، یہ تمہارے لیے۔ عائشہ نے چونک کر کہا، اوہ شکریہ، لیکن آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ دارم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تکلف نہیں، دوستی کی پہل ہے۔ ہنا نے بات میں مزاح ڈالا، واہ، لگتا ہے اب فاروقی صاحب سب کے دوست بننے نکلے ہیں۔ دارم نے ہنا کو دیکھ کر کہا، دوست ہونا بری بات تو نہیں، ویسے عائشہ تمہارا نمبر دے دو، پڑھائی میں کبھی ضرورت پڑی تو رابطہ کر لوں گا۔ عائشہ نے ایک لمحے سوچا، پھر کہا، پڑھائی کے لیے ٹھیک ہے۔ دارم نے موبائل نکالا، اس کا نمبر سیو کیا اور اپنا نمبر بھی اس کے فون میں ڈال دیا۔ اسی شام احمد اور حمزہ کے ساتھ بیٹھے دارم نے اگلا مرحلہ سمجھایا۔ کل ایک سین بنانا ہے، ایک لڑکے کو تم لوگ تیار کرو گے کہ وہ عائشہ سے بدتمیزی کرے اور پھر میں ہیرو بن کر انٹری ماروں گا۔ حمزہ نے کہا، پلان تو ٹھیک ہے لیکن احتیاط رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بات حد سے بڑھ جائے۔ دارم نے ہنس کر کہا، فکر نہ کرو، سب کنٹرول میں ہوگا۔ اگلے دن لنچ بریک میں عائشہ ہنا کینٹین سے نکل کر کتابوں کا بیگ لیے راہداری سے گزر رہی تھی۔ اچانک ایک لمبے قد کا لڑکا سامنے آیا جس کا رویہ فوراً بے تکلف اور بدتمیز ہو گیا۔ ارے میڈم، ذرا ہنس کر بات کر لیں، یونیورسٹی کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ عائشہ نے فوراً غصے سے کہا، راستہ چھوڑ دو ورنہ۔ وہ لڑکا مزید آگے بڑھا، ورنہ کیا؟ اتنا بھی غرور اچھا نہیں۔ ہنا گھبرا کر بولی، عائشہ چلتے ہیں۔ عائشہ نے بلند آواز میں کہا، دور ہٹو، ابھی کسی کو بلاتی ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دارم راہداری کے دوسرے کونے سے آتا نظر آیا۔ اس نے منظر دیکھا اور تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ تم اس سے دور ہو جاؤ۔ اس نے لڑکے کا گریبان پکڑا۔ لڑکے نے مزاحمت کی مگر اگلے ہی لمحے دارم نے اسے دھکا دے کر دیوار سے لگا دیا۔ اگر دوبارہ اس لڑکی کے قریب آئے تو ہڈیاں توڑ دوں گا، سمجھ آیا؟ لڑکا جو پہلے ہی پلان کا حصہ تھا فوراً پیچھے ہٹا اور بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ہنا نے شکریہ ادا کیا، شکریہ دارم، ورنہ پتہ نہیں یہ کہاں تک بات پڑھاتا۔ عائشہ نے بھی مختصر لہجے میں کہا، مدد کے لیے شکریہ۔ دارم نے کاندھے اچکائے، کوئی بات نہیں، دوست اسی دن کام آتے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا جھک کر ہنسی دبانے کی کوشش کرتے بولا، ویسے ہی یونیورسٹی میں سب مشہور ہے کہ تم لڑکوں سے بات ہی نہیں کرتی، لیکن دیکھو آج تم نے خود مدد کے لیے پکارا۔ عائشہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، صرف ضرورت کے وقت۔ دارم نے مسکرا کر کہا، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ضرورت اب بار بار نہ آئے، لیکن اگر آئی تو تم جانتی ہو کہ تم کس کو فون کرو گی۔ اگلے 2 دن تک دارم نے کوئی خاص بات نہیں کی، بس عام سی سلام دعا رہی، لیکن عائشہ کے دماغ میں اس دن کا واقعہ گھومتا رہا۔ ہنا نے ایک دن کہا، دیکھا نا، ہر کوئی برا نہیں ہوتا۔ عائشہ نے ہلکا سا جواب دیا، ہو سکتا ہے لیکن میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف احمد اور حمزہ نے دارم کو اپڈیٹ دی، پلان کامیاب رہا، وہ تمہارے بارے میں سوچ رہی ہے لیکن احتیاط کر رہی ہے۔ دارم نے مطمئن ہو کر کہا، ٹھیک ہے، اب اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ میں خود اس کے لیے ناگزیر بنا دوں گا۔ اسی شام عائشہ کو دارم کا میسج آیا، کل کا لیکچر کاپی کر لیا؟ اگر نہیں تو میرے پاس نوٹس موجود ہیں۔ عائشہ نے مختصر جواب دیا، ہاں کاپی کر لیے۔ دارم نے فوراً لکھا، ٹھیک ہے، پھر کبھی اور موقع پر بات ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے رابطے، چھوٹی چھوٹی مددیں اور اچانک بننے والے واقعات عائشہ کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید دارم اتنا برا نہیں ہے جتنا اس نے شروع میں سمجھا تھا۔ دارم جانتا تھا کہ کھیل آہستہ آہستہ جیتا جاتا ہے اور آج اس نے اپنا دوسرا وار کامیابی سے کر دیا تھا۔ واقعہ گزرے 1 ہفتہ ہو چکا تھا مگر اس کے بعد دارم نے عائشہ کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی میسج پر کسی لیکچر کے بارے میں پوچھتا، کبھی کسی اسائنمنٹ کے بارے میں رائے مانگتا۔ یہ معمول بن گیا، کبھی کینٹین میں، کبھی ڈپارٹمنٹ کے لان میں، کبھی لائبریری میں۔ دارم بہانے سے عائشہ کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ میسیجز کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ایک شام لان میں بیٹھے باتوں کے دوران عائشہ نے کہا، دارم، تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم بالکل الگ دنیا سے ہیں۔ تمہارا اسٹیٹس، تمہاری لائف سٹائل، یہ سب میری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ دارم نے سنجیدگی سے کہا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میرے لیے انسانیت اور تعلق اہم ہے، نہ کہ بینک بیلنس اور برانڈز۔ عائشہ نے ہلکا سا طنز کیا، یہ تم جیسے لوگوں کے لیے کہنا آسان ہوتا ہے۔ دارم نے جواب دیا، شاید، لیکن میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں اور باتیں عائشہ کے روزمرہ کا حصہ بننے لگیں۔ امتحان کے دن قریب آئے تو وہ دارم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگیں۔ دونوں ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرتے، کبھی کبھی کھانے کا وقفہ بھی ساتھ گزرتا۔ 3 مہینے کی دوستی کے بعد دارم نے محسوس کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ اگلا قدم اٹھایا جائے۔
ایک شام وہ عائشہ کو یونیورسٹی کے قریب ایک پرانے کیفے میں لے آیا۔ یہ جگہ نسبتاً سنسان تھی، روشنی ہلکی اور پس منظر میں مدھم میوزک بج رہا تھا۔ دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ دارم نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر سنجیدگی سے بولا، عائشہ تمہیں ایک بات کہنی ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ عائشہ نے حیرانی سے کہا، اتنی سنجیدگی کیوں؟ کہو۔ دارم نے گہرا سانس لے کر کہا، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ نہیں، سچ کہو تو محبت کرنے لگا ہوں۔ عائشہ نے فوری نظریں ہٹا لیں۔ دارم، ہم صرف دوست ہیں اور یہی بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ دارم نے دھیرے سے پوچھا۔ کیونکہ ہمارے بیچ فرق ہے۔ تمہارے گھر کا پس منظر، تمہاری دنیا، یہ سب مجھ سے بہت مختلف ہیں۔ دارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں ان فرقوں کو نہیں مانتا۔ تم میرے لیے وہ سب کچھ ہو جو مجھے چاہیے۔ عائشہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ سب کہنا آسان ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ دارم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر مجھے موقع دو کہ میں تمہیں حقیقت بدل کر دکھا سکوں۔ اس کے بعد دارم نے ایک نیا کھیل شروع کر دیا۔ کبھی کسی خوبصورت جگہ پر لے جاتا، کبھی ایسے خوابوں کا ذکر کرتا جو دونوں مل کر ہی پورے کر سکتے تھے۔ دیکھو یہ جگہ کتنی پرسکون، سوچو ہم دونوں یہاں رہیں، صبح 7 جاگیں، شام کی چائے پئیں، یا پھر ایک دن ہم اپنی فیملی کے ساتھ سمندر کنارے گھر بنائیں۔ شروع میں عائشہ ہر بات کا جواب حقیقت پسند لہجے میں دیتی۔ ایسی چیزیں صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن دن گزرتے گئے اور دارم کا انداز، اس کی باتیں اور اس کا مسلسل عائشہ کے دل میں گھر کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے خواب اس کے ساتھ جوڑنے لگی۔ ایک شام جب وہ دونوں لائبریری سے باہر نکل رہے تھے، عائشہ نے کہا، پتہ ہے آج میں نے سوچا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ پروجیکٹ اکیلی کیسے کرتی۔ دارم نے فوراً کہا، اسی لیے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، یہ بات سن کر سکون ملتا۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ اب عائشہ کے دن کی شروعات دارم کے میسج سے ہوتی اور اختتام بھی اس کی کال پر۔ وہ جب کبھی کسی بات پر اداس ہوتی تو پہلا خیال دارم کا آتا۔ ایک دن ہنا نے مذاق میں کہا، لگتا ہے تمہارے لیے دارم آکسیجن بن گیا ہے۔ عائشہ نے بھی ہنس کر جواب دیا، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ دارم نے بھی محسوس کیا کہ اب وہ اس پر جذباتی طور پر انحصار کرنے لگی ہے۔ اسی لمحے اس نے اگلا قدم سوچا۔ ایک شام وہ اسے شہر کے کنارے ایک پرسکون جگہ لے گیا۔ گاڑی ساحل کے قریب روکی۔ دونوں اندر بیٹھے لہروں کی آواز سن رہے تھے۔ دارم نے سنجیدگی سے کہا، عائشہ ایک بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے چونک کر کہا، کیا ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، شادی کر لیں۔ عائشہ کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ تو پھر اپنے والدین سے بات کرو نا۔ دارم نے نظریں جھکا لیں، بس یہی مسئلہ ہے، میرے والدین کبھی مڈل کلاس فیملی میں شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ عائشہ نے الجھ کر کہا، تو پھر؟ دارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، جب سب کچھ ہو جائے گا تو میرے والدین کو ماننا ہی پڑے گا۔ عائشہ نے فوراً انکار کیا، نہیں دارم، یہ ممکن نہیں، میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے اگر تمہارے والدین شامل نہ ہوں۔ دارم نے نرمی سے کہا، میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر ہم نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو ہم ایک دوسرے کو کھو دیں گے۔ عائشہ خاموش رہی۔ دارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم جانتی ہو کہ میرے بغیر تم رہ نہیں سکتی۔ یہ قدم ہمارے لیے ہے۔ عائشہ کا دل اپنے والدین کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لیکن دارم کی محبت اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دارم کے ذہن میں واضح ہو گیا کہ اس کا اگلا کھیل شروع ہونے والا ہے، اور عائشہ کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ کورٹ روم کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور عائشہ کے ہاتھ سردی سے زیادہ خوف اور بے چینی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ دارم اس کے پاس کھڑا تھا، پرسکون، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ ایک وکیل کاغذات سنبھالتا ہوا آیا، دستخط کے لیے سب تیار ہیں، آپ لوگ اندر آئیں۔ عائشہ نے ایک لمحہ دارم کی طرف دیکھا۔ دارم، مجھے اب بھی ڈر لگ رہا، یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے۔ دارم نے نرمی سے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بس ایک رسمی کارروائی ہے، پھر سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ جج نے مختصر کارروائی کی، نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا، گواہوں نے دستخط کیے۔ عائشہ نے دھیرے سے قبول ہے کہا، جیسے دل کے کسی کونے میں اب بھی ہچکچاہٹ باقی ہو۔
تقریب ختم ہونے کے بعد دارم نے اسے سیدھا ایک اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر سجا ہوا فلیٹ تھا۔ عائشہ نے حیرانی سے کہا، یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ یہ ہمارا نیا گھر ہے، کم از کم کچھ وقت کے لیے، دارم نے مسکرا کر کہا۔ عائشہ نے سر جھکا کر کہا، دارم کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ دارم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہی واحد طریقہ تھا، اور تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ گھنٹوں گزر گئے، شام رات میں بدل گئی۔ عائشہ کی مخالفت کے باوجود دارم نے اسے قائل کیا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے اور یہ سب فطری ہے۔ پہلا دن گزر گیا، پھر دوسرا اور تیسرا۔ عائشہ آہستہ آہستہ یہ ماننے لگی کہ شاید اب یہی اس کی زندگی ہے۔ لیکن چوتھے دن صبح دارم کے رویے میں عجیب سی تبدیلی تھی۔ وہ کافی کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑکی کے پاس کھڑا۔ عائشہ نے پیچھے سے آ کر کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ دارم نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دیا، مگر وہ مسکراہٹ پہلے جیسی نہیں تھی۔ سوچ رہا ہوں کہ تم نے مجھے گھٹیا کہا تھا، یاد ہے؟ عائشہ نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ وہ پرانا واقعہ ہے۔ دارم نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، ہاں پرانا واقعہ ہے، اور یہ سب جو ہوا وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ عائشہ کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ دارم تم کیا کہہ رہے ہو؟ دارم نے آہستہ آہستہ کہا، یہ سب بدلا تھا۔ میں نے تمہیں دکھایا کہ گھٹیا پن کیا ہوتا ہے۔ تم نے سوچا ہوگا میں محبت میں پاگل ہوں۔ نہیں عائشہ، یہ سب ایک کھیل تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تو یہ سب جھوٹ تھا؟ ہر بات، ہر وعدہ؟ ہاں، اور تم نے خود کو اس میں قید کر لیا۔ دارم نے سرد لہجے میں کہا۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے تم پر بھروسہ کیا، تم میرے سب کچھ بن گئے تھے، اور تم نے… دارم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، اور اب تمہیں پتہ چل گیا کہ بدلہ کیسے لیا جاتا ہے۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا۔ عائشہ کی سانسیں اکھڑ گئیں، ہاتھ لرزنے لگے۔ دارم نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پرسکون انداز میں اپنا جیکٹ پہنا۔ تم یہاں رہ سکتی ہو جتنا چاہو، لیکن میرے لیے اب یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ دارم پلیز ایسا مت کرو، یہ سب ختم نہیں ہو سکتا۔ دارم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ ختم ہو چکا ہے عائشہ۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فلیٹ میں صرف خاموشی رہ گئی، اور اس خاموشی میں عائشہ کے سسکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا، جیسے یہ 4 دن کسی خواب کا حصہ تھے جو اب ٹوٹ گیا۔ اس کے فون پر دارم کا نمبر موجود تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شام ڈھلتے ہی وہ بیلکنی میں کھڑی شہر کی روشنیاں دیکھتی رہی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ دارم جا چکا تھا، اور وہ ایک اجنبی شہر میں، ایک اجنبی کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ دارم کے جانے کے بعد وہ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ فلیٹ خالی ہوتا گیا۔ عائشہ کا دل میں ایک دن صبح اسے غیر معمولی کمزوری محسوس ہوئی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن جب چکر آنے لگے تو وہ قریبی کلینک چلی گئی۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کروانے کے بعد رپورٹ ہاتھ میں دی۔ مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں۔ عائشہ کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ کیا؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، جی 2 ماہ کا حمل ہے۔ اپنی فیملی کو بتا دیں، ان کی سپورٹ ضروری ہوگی۔ گھر واپس جا کر اس نے بڑی ہمت سے والدہ کو بتایا۔ والدہ کے چہرے پر جیسے خون خشک ہو گیا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا شوہر دارم۔ والد کمرے میں آ گئے، غصے سے بھرے ہوئے۔ شادی کہاں کی؟ کون سے رشتہ دار دیکھے تھے؟ تم نے گھر کی عزت مٹی میں ملا دی۔ عائشہ نے روک کر سمجھانے کی کوشش کی کہ بابا ہم نے کورٹ میرج کی تھی۔ والد نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بہانے مت بناؤ، ابھی اسی وقت یہ والا گھر چھوڑ دو۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کپڑے ایک بیگ میں بھر دیے گئے۔ عائشہ گلی میں نکل آئی۔ بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی سہارا تھا نہ منزل۔ وہ شہر کی سڑکوں پر چلتی رہی اور سوچتی رہی کہ کہاں جائے۔ شام ڈھلنے کو تھی جب ایک کار تیزی سے مڑتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ وہ سنبھل نہ سکی اور ہلکی سی ٹکر لگی۔ ایک بزرگ آدمی فوراً باہر نکلے۔ بیٹی تم ٹھیک ہو؟ عائشہ نے ہلکی سی کرہ کے ساتھ کہا، جی بس پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ وہ آدمی اسے قریبی کلینک لے گئے، مرہم پٹی کروائی، پھر نرمی سے پوچھا، کہاں رہتی ہو؟ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ کہیں نہیں، میرا کوئی گھر نہیں رہا۔ بزرگ نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، میرے پاس ایک حل ہے۔ وہ اسے شہر کے ایک بڑے دارالامان میں لے آئے۔ یہاں محفوظ رہو گی، میں انتظامیہ سے بات کر لیتا ہوں۔ دارالامان کی زندگی شروع ہو گئی۔ یہاں مختلف خواتین تھیں، سب کے اپنے زخم تھے، اپنی کہانیاں تھیں۔ عائشہ نے سلائی سیکھنا شروع کی تاکہ وقت گزر سکے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ حمل اب آخری مرحلے میں تھا۔
ایک دن دوپہر کے وقت دارالامان کے صحن میں ہلچل مچی، کچھ گاڑیاں آئیں، ساتھ میں خیرات کے تھیلے اترنے لگے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا خود آ کر تقسیم کرے گا۔ عائشہ اندر بیٹھی سلائی کر رہی تھی جب شور سن کر باہر آئی۔ سامنے لمبے قد کا صاف ستھرا لباس پہنے ایک شخص کھڑا تھا جو خواتین میں سامان تقسیم کر رہا تھا۔ اس کی نظریں اچانک عائشہ پر آ کر رک گئی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روک گیا۔ دارم نے ہاتھ میں پکڑا تھیلا گرنے سے پہلے سنبھالا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عائشہ کا دل جیسے بند ہو گیا۔ 6 ماہ بعد وہ چہرہ پھر سامنے تھا، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ دارم چند قدم آگے بڑھا۔ تم یہاں؟ عائشہ خاموش رہی، صرف نظریں پھیر لیں۔ احمد جو اس کے ساتھ تھا آہستہ سے بولا، یار یہ وہی ہے جسے تم ڈھونڈ رہے تھے۔ دارم نے گہری سانس لی۔ ہاں یہی ہے۔ عائشہ کے سامنے کھڑے دارم کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی دونوں کے آثار تھے۔ وہ دھیرے سے بولا، عائشہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت برا کیا، لیکن وقت کے ساتھ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ عائشہ نے ٹھنڈی نگاہ ڈالی۔ یہ سب کہہ دینے سے کچھ بدل جائے گا؟ دارم نے سر جھکایا۔ نہیں، لیکن شاید کچھ ٹھیک ہو سکے۔ میرے ساتھ چلو۔ کافی ضد کے بعد وہ راضی ہوئی، مگر اس شرط پر کہ دارم اسے کسی محفوظ جگہ رکھے گا۔ وہ اسے شہر کے ایک درمیانے درجے کے فلیٹ میں لے آیا۔ یہاں تم سکون سے رہ سکتی ہو جب تک میں سب سنبھال لوں۔ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا، میں یہاں صرف بچے کی وجہ سے آئی ہوں، تمہارے لیے میرے دل میں کچھ نہیں بچا۔ دارم نے خاموشی سے بات سنی، لیکن دل میں سوچا کہ وقت کے ساتھ اس کے دل کا سخت پن توڑ دے گا۔ چند دن بعد دارم نے والدین کو فون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے فاروقی صاحب نے سرد لہجے میں کہا، دارم تمہیں ہمارے معیار کے مطابق شادی کرنی چاہیے تھی۔ دارم نے حوصلہ رکھتے ہوئے کہا، میں شادی کر چکا ہوں اس لڑکی سے۔ فون کی دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سخت لہجہ آیا، تو پھر تمہیں ہمارے گھر کی ضرورت نہیں؟ جو زندگی چنی ہے اسی میں گزارو۔ دارم گھر گیا، ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ میں اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کے ساتھ رہوں گا۔ اگر یہ آپ کو قبول نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ فاروقی صاحب غصے سے بولے، جاؤ اور یہ گاڑی یہ کارڈ سب یہیں چھوڑ دو۔ دارم نے بغیر بحث کیے چابیاں اور بٹوے کاٹھی پر رکھ دیے اور واپس مڑ گیا۔ مہینے بعد فلیٹ میں ارسل کی پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر نے بچے کو دارم کی باہوں میں دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ میرا بیٹا ارسل۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو ہمارا بیٹا کتنا خوبصورت ہے۔ عائشہ نے صرف ایک مختصر نظر ڈالی اور رخ موڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ دارم کے لیے یہ خوشی کا لمحہ ہے، لیکن اس کے دل میں پرانے زخم ابھی تازہ تھے۔ دارم نے دن رات ارسل کا خیال رکھا، ڈائپر بدلنے سے لے کر راتوں کو جاگنے تک سب خود کیا۔ عائشہ اس کے قریب نہیں آتی تھی، صرف ضرورت کے وقت بات کرتی تھی۔ کچھ ہفتے گزرے۔ دارم نے ایک رات کھانے کے بعد بات چھیڑی، عائشہ کیا ہم پھر سے ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ عائشہ نے تیز لہجے میں کہا، میرے لیے تم وہی ہو جس نے میرا سب کچھ توڑا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ دارم نے برداشت کیا، مگر اندر ہی اندر یہ دوری اسے کھا رہی تھی۔ یہ رات جب ارسل سو رہا تھا وہ کمرے میں آیا۔ عائشہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا نا دور رہو۔ دارم نے اس کی مزاحمت کے باوجود بازو پکڑ لیے۔ میں مزید یہ فاصلے برداشت نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا، دارم چھوڑو مجھے۔ مگر اس رات دارم نے اس کی بات نہ مانی اور زبردستی قریب آ گیا۔ کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی، مگر ان کے بیچ کا فاصلہ مزید بڑھ گیا۔ اس رات کے بعد عائشہ کی خاموشی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ دارم سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ارسل کا خیال رکھتی مگر دارم سے دور رہتی۔ چند ہفتے بعد سے اسے پھر وہی کمزوری اور متلی محسوس ہونے لگی۔ کلینک جانے پر ڈاکٹر نے بتایا، مبارک ہو آپ دوبارہ پریگننٹ ہیں۔ عائشہ نے گھر آ کر یہ خبر سنائی تو دارم خوش ہو گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا خاندان بڑھنے والا ہے۔ عائشہ نے خشک لہجے میں کہا، یہ تمہارے لیے خوشی ہوگی، میرے لیے نہیں۔ دارم نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں سوچا کہ وقت کے ساتھ یہ سب بدل جائے گی۔ وہ اب جاب کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک شام وہ آفس سے واپس نہیں آیا۔ عائشہ نے کئی بار فون ملایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ رات آدھی ہو چکی تھی جب اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کیا آپ دارم فاروقی کی بیوی ہیں؟ عائشہ کا دل دھڑک اٹھا۔ جی میں ہی ہوں، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے،
وہ سٹی ہسپتال میں ہے، حالت سیریس ہے۔ فون ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ ظاہشہ نے جلدی سے ارسل کو اٹھایا، دوپٹے میں لپیٹا اور ٹیکسی لے کر ہسپتال پہنچی۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر ڈاکٹر نے بتایا سر پر چوٹ آئی ہے، پچھلے 2 دن کا خطرہ اہم ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، دل میں عجیب سا خوف تھا۔ دارم اندر بے ہوش پڑا تھا، چہرہ زرد، ماتھے پر پٹی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا شروع کی کہ یا اللہ میرے بچے کے باغ کو سلامت رکھنا۔ اگر یہ چلا گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ 2 دن تک وہ اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی رہی، کھانا تک نہیں کھایا۔ ارسل اس کی گود میں سو جاتا اور وہ آنکھیں بند کر کے دعا کرتی رہتی۔ تیسرے دن صبح اچانک اسے کمرے سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ دور کر اندر گئی تو دیکھا دارم نے آنکھیں کھولی ہیں۔ ظاہشہ، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ ظاہشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور فاروقی صاحب اور ان کی بیگم اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے چہرے پر فکر اور نرمی تھی۔ والد نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں معاف کر دو بیٹا، تمہاری عزت سمجھ نہیں سکے۔ دارم نے دھیرے سے کہا میں تب ہی معاف کروں گا جب آپ میری بیوی اور بچے کو بھی قبول کریں گے۔ والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں، وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ دارم نے ظاہشہ کی طرف دیکھا۔ تم سن رہی ہو؟ ہم سب ایک ساتھ جائیں گے۔ ظاہشہ نے خاموشی سے سر ہلایا، لیکن دل میں اس لمحے کا عجیب سا سکون اتر آیا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے والے دن فاروقی ہاؤس کی بڑے گیٹس کھلے اور ظاہشہ کی آنکھیں لمحے بھر کو ٹھٹک گئیں۔ سامنے لمبی ڈرائیو وے، دونوں طرف ہرے بھرے لان، بیچ میں فوارے اور آخر میں ایک محل نما عمارت۔ ارسل اس کی گود میں تھا اور اشتیاق سے سب دیکھ رہا تھا۔ گاڑی مرکزی دروازے کے سامنے رکی تو دارم نے نرمی سے کہا چلو، یہ اب تمہارا گھر ہے۔ ظاہشہ نے ہچکچاہٹ سے قدم باہر رکھے۔ دروازے پر فاروقی بیگم پھولوں کی ٹوکری لیے کھڑی تھی، ساتھ میں گھر کے بزرگ اور دوسرے افراد۔ نوکر قطار میں کھڑے جیسے کسی خاص مہمان کا استقبال ہو رہا ہو۔ فاروقی بیگم نے آگے بڑھ کر ظاہشہ کا ماتھا چوما۔ بیٹی، ہم تمہارا اور ارسل کا دل سے استقبال کرتے ہیں۔ ظاہشہ نے ہلکی مسکراہٹ دی، مگر دل میں اب بھی ایک گہرا احساس باقی تھا کہ یہ سب آسانی سے نہیں ملا۔ اندر داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم میں طرح طرح کے پھول اور خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ لمبے ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کی بھرمار تھی۔ ارسل کو فوراً نانی کے ہاتھوں سے دادا نے لے لیا۔ میرے پوتے، تمہارے لیے خاص تحفہ ہے۔ ارسل نے معصومیت سے پوچھا، کیا ہے دادا؟ سب ہنس پڑے۔ کھانے کے دوران ظاہشہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ ہر کوئی دارم کو پیار اور عزت دے رہا تھا۔ فاروقی صاحب بھی جو کبھی اسے ناراض تھے آج فخر سے بات کر رہے تھے۔ بیٹا، تم نے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہ کر ثابت کیا کہ تم ذمہ دار ہو۔ رات کو جب دونوں اپنے کمرے میں آئے تو ظاہشہ نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہوگی۔ دارم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب تمہارے اور ارسل کے لیے تو کیا تھا۔ اگر میں ہار مان لیتا تو آج ہم سب یہاں نہ ہوتے۔ ظاہشہ نے نظریں جھکا لی۔ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا، شاید اب وقت آ گیا کہ میں اپنی سوچ بدلوں۔ اگلے دن ظاہشہ گھر کے معاملات میں دلچسپی لینے لگی۔ فاروقی بیگم کے ساتھ کچن میں گئی، ملازمین کے ساتھ کام کے طریقے دیکھے اور ارسل کے کمرے کی ترتیب خود سنبھالی۔ دارم یہ سب دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا، یہی چاہتا تھا، تم یہاں اپنے گھر کی طرح رہو۔ ایک شام لان میں چائے پیتے ہوئے ظاہشہ نے پوچھا، کیا تم نے واقعی سب کچھ چھوڑ دیا تھا صرف اس لیے کہ تم مجھے اور ارسل کو اپنے ساتھ رکھ سکو؟ دارم نے گہری سانس لی۔ ہاں، اور اگر وقت پیچھے جا سکے تو میں یہ فیصلہ دوبارہ لے لوں گا۔ ظاہشہ نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، شاید میں تمہارے لیے کبھی مکمل طور پر نرم نہ ہو سکوں، لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ تم نے جو کیا وہ کم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ دارم نے نرمی سے اس کا ہاتھ چوما۔ مجھے صرف یہی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ چند دن بعد فاروقی صاحب نے ایک فیملی ڈنر رکھا۔ سب لوگ خوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ ڈنر کے بعد دارم ظاہشہ کو ساتھ لے کر چھت پر گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ظاہشہ، وقت آ گیا کہ تمہارے والدین کو بھی منایا جائے۔ ظاہشہ نے چونک کر کہا، وہ شاید اب بھی مجھ سے ناراض ہی ہیں۔ دارم نے اعتماد سے کہا، میں اپنے والدین کے ساتھ جاؤں گا اور ان کے سامنے تمہاری اہمیت بتاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ ظاہشہ نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی۔ یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، مگر راستہ اب صاف نظر آنے لگا تھا۔ فاروقی ہاؤس کی چھت پر ہونے والے اس شام کے بعد اگلی صبح دارم نے اپنی ماں کو ڈائننگ ٹیبل پر چائے پیتا دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سیدھا مدعا بیان کیا، امی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر ظاہشہ کے والدین کے پاس جائیں۔ فاروقی بیگم نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا کہ بیٹا، یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر تم چاہو تو ہم ساتھ ہیں۔ دارم نے اعتماد سے کہا، میں چاہتا ہوں یہ سب آپ اور ابو کے ساتھ ہو تاکہ انہیں بھی یقین آ جائے کہ اب سب ایک ہو چکے ہیں۔
2 دن بعد ایک بڑی سیاہ کار شہر کے ایک مڈل کلاس محلے میں داخل ہوئی۔ ڈرائیور نے آہستہ آہستہ گاڑی ایک سادہ مگر صاف ستھرے گھر کے سامنے روکی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے عائشہ کے قدم جیسے بھاری ہو گیا۔ ارسل اس کی گود میں تھا اور اس کی نظریں بار بار ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر عائشہ کے والد کھڑے تھے، جیسے کسی آہٹ کا انتظار کر رہے ہوں۔ ان کی نظر جیسے ہی فاروقی بیگم اور دارم پر پڑی، وہ چند لمحے کے لیے خاموش رہ گئے۔ فاروقی بیگم آگے بڑھی۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام، آئیے اندر۔ ان کا لہجہ محتاط تھا مگر دروازہ کھلا۔ ڈرائنگ روم میں قالین پر ہلکی سی دھوپ پڑ رہی تھی، دیوار پر ایک پرانی گھڑی چل رہی تھی اور میز پر اخبار رکھا ہوا تھا۔ سب بیٹھے تھے۔ ابتدائی خاموشی کو فاروقی صاحب نے توڑا۔ ہم آج آپ سے عائشہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے اپنی اس بیٹی کا مقام دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسے اپنے دل میں وہی جگہ دے دیں۔ عائشہ کی ماں جو کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی، ایک لمحے کو رک گئی۔ ان کی نظریں عائشہ پر پڑیں اور اسی لمحے کی خاموشی میں دونوں کی آنکھوں میں پرانے وقت جھلکنے لگے۔ ماں نے دھیرے سے کہا کہ بیٹی، تمہاری کمی ہمیں ہر دن محسوس ہوتی تھی، لیکن ہم نے اپنی ضد کو سچ سمجھا۔ عائشہ کے والد نے گہری سانس لی۔ ہم نے تمہیں غلط سمجھا بیٹی، لیکن آج تمہارے ساس سسر اور شوہر کو ہمارے گھر میں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم غلط تھے۔ چائے کے دوران ارسل اپنی نانی کی گود میں کھیل رہا تھا۔ نانی نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ یہ بالکل تمہارے بچپن جیسا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، امی یہ بہت ضدی ہے۔ سب کے چہروں پر ہلکی سی ہنسی پھیل گئی۔ دارم زیادہ بول نہیں رہا تھا مگر اس کی نظریں مسلسل سب کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ملاقات تعلقات کی ایک نئے باب کی شروعات ہے۔ کچھ دیر بعد عائشہ کی ماں نے کہا کہ بیٹی، اب یہ گھر بھی تمہارا ہے، آتی جاتی رہو۔ فاروقی بیگم نے فوراً کہا، جی ضرور، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ گاڑی میں واپسی پر عائشہ خاموش بیٹھی تھی۔ دارم نے نظریں سڑک سے ہٹائے بغیر کہا، میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن اتنی جلدی آ جائے گا۔ فاروقی بیگم نے پیچھے سے عائشہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹی کبھی کبھار صبر سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ رات کو کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور ارسل اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ عائشہ آئینے کے سامنے بال باندھ رہی تھی جب دارم آہستہ سے قریب آیا۔ اب تمہیں ترسایا نہیں جائے گا؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے پلٹ کر کہا، پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا۔ دارم نے مصنوعی سنجیدگی سے جواب دیا، اس بار وعدہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف لے گیا۔ لمحے نرم اور خاموش تھے، جیسے ماضی کی تلخیاں کہیں دور رہ گئی ہوں۔ چند ہفتے بعد عائشہ کو صبح کے وقت غیر معمولی کمزوری اور متی محسوس ہوئی۔ پہلے تو نظر انداز کیا مگر یہ کیفیت بار بار آنے لگی۔ بالآخر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ عائشہ نے ایک لمحے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ گھر واپس آ کر اس نے خبر دارم کو دی۔ دارم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ یہ تو سب سے بہترین خبر ہے، اب ہمارا خاندان اور مکمل ہو جائے گا۔ عائشہ نے ارسل کو گود میں لے کر کہا، لگتا ہے تم بڑے بھائی بننے والے ہو۔ ارسل نے معصومیت سے پوچھا، تو کیا میرے ساتھ کھیلنے کے لیے نیا کھلونا آئے گا؟ دونوں ہنس پڑے اور کمرے میں وہی سکون لوٹ آیا جو کبھی خواب میں سوچا تھا۔ اسپتال کے کمرے میں ہلکی سی اینٹی سیپٹک خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر اس خوشبو کے ساتھ ایک اور خوشبو بھی موجود تھی، خوشی کی، سکون کی۔ کھڑکی سے سورج کی نرم سنہری روشنی اندر آ رہی تھی اور سفید دیواروں پر پڑ کر ایک گرم سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ بیڈ پر عائشہ نیم سہمی مگر مطمئن چہرے کے ساتھ لیٹی تھی۔ اس کے بال سلیقے سے پیچھے بندھے تھے اور چہرے پر ہلکی سی تھکن کے باوجود آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کرب رکھا تھا جس میں گلابی کمبل میں لپٹی ننھی سی بچی سو رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی مٹھی بند کیے نرم سانسوں کے ساتھ جیسے اپنے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ حورم تھی، دارم اور عائشہ کی بیٹی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور دارم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک انوکھی خوشی تھی، جیسے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا۔ اس نے سب سے پہلے بیڈ کے قریب آ کر عائشہ کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ شکریہ عائشہ، تم نے مجھے اتنی پیاری بیٹی دی۔ عائشہ نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو یہ بالکل تمہاری طرح سکون سے سو رہی ہے۔ دارم قریب کے پاس گیا، جھک کر ننھی انگلی کو اپنی انگلی میں لیا۔ بالکل اپنی ماں جیسی پیاری ہے، لیکن میں تو سوچتا ہوں کہ یہ تم سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور ارسل دوڑتا ہوا اندر آیا۔ امی کہاں ہے میری بہن؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ آہستہ سے، وہ سو رہی ہے۔ اس ارسل کرب کے پاس آ کر جھانکا، حیرانی سے بولا، یہ تو بہت چھوٹی ہے، کیا یہ ابھی کھیل سکتی ہے؟ دارم نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی نہیں، لیکن جلد تم دونوں کھیل سکو گے۔ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، تم بڑے بھائی ہو نا۔
ارسل نے فخر سے کہا جی ابو، میں اس کو سب سے بچا کر رکھوں گا۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ مہمانوں سے بھر گیا۔ سب سے پہلے فاروقی بیگم، فاروقی صاحب اندر آئے۔ فاروقی بیگم نے آگے بڑھ کر ظاہشہ کو گلے لگایا، بیٹی اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے ہمارے گھر کو مکمل کر دیا۔ پھر وہ حورم کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ فاروقی صاحب نے دارم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہ لمحہ تمہارے لیے انعام ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ ظاہشہ کے والدین بھی کچھ ہی دیر میں پہنچے۔ ظاہشہ کی ماں نے بیٹی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لیے، میری بیٹی، اللہ نے تمہیں بیٹے کے بعد بیٹی بھی دی، یہ ڈبل خوشی ہے۔ والد نے ارسل کو گود میں بٹھا کر کہا، بیٹا اب تمہارے پاس کھیلنے کے لیے ایک بہن ہے، اس سے جھگڑا نہیں کرنا۔ ارسل نے معصومیت سے کہا، نہیں نانا، میں اس کو اپنے ساتھ کھلونے دوں گا۔ کمرے میں خوش گپیوں کا شور تھا، سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی حورم کو گود میں لے رہا تھا، کوئی ارسل کو چاکلیٹ دے رہا تھا۔ ہنسی قہقہے ہر طرف گونج رہے تھے۔ نرس بھی مسکرا کر کہہ گئی، یہ کمرہ تو خوشیوں کا ہال بن گیا ہے۔ چائے اور بسکٹ کے بعد سب ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ فاروقی بیگم نے کہا، ہم نے طے کیا ہے کہ حورم کا عقیقہ بہت دھوم دھام سے کریں گے، پورا خاندان جمع ہوگا۔ ظاہشہ کی ماں نے فوراً کہا، اور یہ دعوت میں کچھ ڈشز ہم بنائیں گے تاکہ یہ موقع سب کے لیے یادگار ہو۔ دائرے میں کونے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا یہ سب لمحات آسانی سے نہیں ملے، یہ ان گنت آزمائشوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جب مہمان کچھ دیر کے لیے باہر گئے تو دارن بیٹھ کے قریب آیا۔ اس نے ظاہشہ کا ہاتھ تھاما، دیکھو ہمارا گھر اب مکمل ہے۔ ظاہشہ نے حورم کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ہاں اب یہ وہی زندگی ہے جس کا ہم نے کبھی خواب دیکھا تھا، لیکن راستہ بہت مشکل تھا۔ دارن نے مسکراتے ہوئے کہا، مشکل راستے ہی منزل کی اہمیت بڑھاتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ خوشیاں کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ ظاہشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس بار وعدہ توڑنا مت۔ دارن نے سنجیدگی سے کہا، نہیں توڑوں گا، یہ میرا نہیں ہمارا وعدہ ہے۔